کہ آپ ماہر امراض انفیکشن ہیں اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی رمضان آ رہے ہیں، لوگوں نے روزے رکھنے ہیں اور یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی وائرس آپ کو بہت زیادہ تیزی سے تو امپیکٹ نہیں کرے گا. یہ ذرا قوم کو اور عوام کو بتائیے گا کہ اس وائرس کا اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور یا جو بھی معاملہ ہے عوام کے سامنے رکھیے گا. جی اگین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وائرس کا تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک سی چیز ہے. کیا تو دو تین چیزیں ہیں یہاں پہ. کیا آپ کو وائرس لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا روزے سے؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ وائرس نے تو گلے سے سانس میں چلے جانا ہے، سانس کی نالی میں، اس کو نہیں پتا کہ معدے میں کھانا ہے یا نہیں. سو میرا نہیں خیال کہ آپ کا رسک بڑھتا ہے کووڈ ہو جانے کا. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قوت مدافعت شاید کمزور ہو جائے رمضان میں، اس لیے روزے نہیں رکھنے چاہیے. اس کے اوپر بھی جو سٹڈیز ہیں وہ ایکچولی یہ ثابت کرتی ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی ایسی فکر نہیں ہے. جو چیزیں لوگوں کو کرنے کی ہیں وہ یہ کہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں، اس سے ضرور ان کے لنگز کو فرق پڑے گا. یا اگر ہم بڑے بڑے اجتماعات میں اکٹھے ہو رہے ہیں رمضان کے دوران تو اس سے ضرور اس کی گروتھ کو فرق پڑے گا. تو وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک کھانے پینے کا اور روزے میں اس کے بڑھ جانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے جو اس طرح کا خوف رکھتی ہو. ظاہر امریکہ کے حوالے سے بھی اور یہ ویکسین کے اثرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. پاکستان کی جو صورتحال آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پھیلا، ڈاکٹرز یہاں پر اپیل کر رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے غلط کی جا رہی ہے. تاجروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بازاروں کو نہ کھولا جائے. آپ جب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹس بہت سارے ڈیٹا پوائنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں. مجھے نہیں اس وقت اندازہ کہ ان کی ایگزیکٹ ترجیحات کیا ہیں، لیکن ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتا ہے کہ اگر آپ اس کو پورا کھول دیں گے تو وائرس تو چاہتا ہی ہے کہ اس کو تو انسان چاہیے ایک انسان سے دوسرے انسان تک جانے کے لیے. پاکستان کے حقائق مشکل ہیں، میں سمجھتا ہوں. اس میں ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مجموعوں کو روکیں. جہاں پہ بھی 30 20 40 یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، اس کو ہمیں روکنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو کھولنا بھی ہے تو پہلے آپ اپنی ٹیسٹنگ پوری رکھیے، آپ کے پاس گاؤنز اور گلوز وغیرہ ہوں، آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں کہ جو ٹریسنگ کر سکیں، اور پھر سلیکٹیولی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے گروپس کو تھوڑا سا کھول سکتے ہیں معیشت کو، لیکن پوری طرح کھولنا بہت رسکی ہوگا. مطلب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں پیٹرن تھا وہی پیٹرن ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں کس طریقے سے پھیلا، آپ کو لگ رہا ہے پاکستان بھی اسی پیٹرن پر جا رہا ہے کہ دیگر ممالک کی طرح جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر وائرس پھیلا آہستہ آہستہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ٹورنامنٹ ہے جس میں بہت سارے میچ کھیلنے ہیں آپ کو جیتنے سے پہلے. یہ ایک سنگل میچ نہیں ہے. شروع میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک پیک آئے گی، ہم اس کو گزار لیں گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ جب سکول کھلیں گے اسکولوں سے ایک اور طرح کی پیک آ سکتی ہے. جب سردیاں آئیں گی اور یہ وائرس ہو سکتا ہے انفلوئنزا اور دوسرے وائرسز کے ساتھ اس سیزن میں مکس ہو، تو یہ بہت ساری پیکس اس کی ابھی آگے آنا باقی ہیں. دنیا پورے گلوبل لیول پہ، پاکستان میں کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں ایک بہت لمبے سفر کے لیے تیار رہنا ہے یہاں.